فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ جو شدت اختیار کر چکا ہے، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، اس تاریخی حقائق کو اگر بیان کیا جائے تو یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فلسطین کی یہ سرزمین ان کا وطن ہے، ان کا حق ہے۔ اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ اس سرزمین پر ہمارے دو نبیوں نے یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے کچھ وقت کے لیے اس سرزمین پر حکومت کی تھی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے، ان کی سرزمین ہے، ان کا وطن ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ بے بنیاد اور محض جھوٹ ہے، جھوٹ پر قائم کیا گیا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، نہ اسلام سے پہلے کی تاریخ نہ اسلام کے بعد کی تاریخ، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی وقت کسی دور میں یہودیوں نے سرزمین فلسطین پر حکومت کی ہو، ان کا وطن رہا ہو، کہیں نہیں ملتا۔ جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا تو اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک صلح نامہ ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا، عیسائیوں کی جانب یہ شرط لگائی گئی کہ ہم یہ سرزمین آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس سرزمین پر یہودیوں کو سکونت نہیں دیں گے، یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر یہ یہودی کہاں سے آ گئے؟ یہودیوں نے کیسے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ اسرائیل ہماری سرزمین ہے، ہماری ملکیت ہے، ہمارا وطن؟ اس پس منظر کو سمجھنا، اس حقیقت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے سب کے لیے، اور وہ یہ کہ سامعین محترم، اس وقت یہودی جو تھے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اقلیت میں تھے، اور غیر مسلم افراد کی جانب سے ان پر طرح طرح کے مظالم ہو رہے تھے۔ اب کیوں غیر مسلم افراد ان یہودیوں کو مورد ظلم قرار دے رہے تھے؟ یا فقط یہودی ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، خود یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے مقدس کتاب نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ جب تم کسی زمین پر استقرار پا لو، اختیار اور اقتدار حاصل کر لو، تو پھر رحم نامی کوئی چیز تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے مقدس کتاب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اقتدار کے بعد رحم تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور جب کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہو تو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں خون کی ندیوں سے گزرنا پڑے تب بھی گزر جاؤ، لیکن اپنے مقصد کو پہنچو۔ آج فلسطین میں یہی ہو رہا ہے۔ آج فلسطین میں چھوٹے بچوں، معصوم بچوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ کہاں گئے وہ انسانی ہمدردی کے علم بردار جو بڑے بڑے ادعا کرتے ہیں کہ ہم انسانی ہمدردی کے علم بردار ہیں؟ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، وہ کیوں خاموش ہے؟ آج اسرائیل کے ان مظالم پر، فلسطینیوں کے مظلومیت پر کیوں خاموش ہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان یہودیوں نے اکٹھے ہو کر ایک میٹنگ کی، ان کے بزرگین نے، کہ ہم چونکہ اقلیت میں ہیں، منتشر ہیں جہان میں، اس لیے ہم مورد ستم قرار پا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مکان ڈھونڈنا پڑے گا، ایسا نقطہ ڈھونڈنا پڑے گا جہاں ہم متفق ہو کر، اکٹھے ہو کر، مضبوط ہو کر بیٹھیں اور دنیا کا مقابلہ کریں۔ اب ابتدا میں ان کی نگاہ فلسطین وغیرہ پر نہیں تھی، جہاں کہیں بھی انہیں کوئی ایسا نقطہ مل جائے جہاں وہ متحد ہو کر یہودی بیٹھیں، ان کی نظر میں تھا۔ اب ہوتا یہ ہے سامعین کہ اس وقت جنگ جہانی اول برپا ہو جاتی ہے، اور اس جنگ کے بعد ظاہری بات ہے اس جنگ کے کچھ فیور میں تھے، کچھ مخالف تھے، کچھ متفقین تھے، کچھ مخالفین تھے۔ وہ متفقین تھے جنگ جہانی اول کے، انہوں نے اس وقت فلسطین پر جن کی حکومت تھی وہ تھے عثمانیوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ عثمانی حکومت کے خلاف جاتے، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھ عرب کے ان سادہ لوہ بے وقوف افراد کو اس وعدے پر شریک کر لیا اپنے ساتھ کہ چونکہ تم عثمانی حکومت سے، ان کے مظالم سے تنگ آ چکے ہو، لہٰذا ہمارا اس جنگ میں ساتھ دو، اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو یہ سرزمین فلسطین آپ عربوں کو دے دی جائے گی۔ اب چونکہ عرب بھی واقعاً تھک چکے تھے عثمانی حکومت کے مظالم سے، لہٰذا انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور ان متفقین کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
بہرحال جب جنگ فتح ہو جاتی ہے تو وعدے کے مطابق فلسطین کی سرزمین کسے ملنی چاہیے تھی؟ انہی مسلمانوں کو، انہی عربوں کو، جنہوں نے خون بہایا، جنہوں نے قربانیاں دی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان غدار متفقین نے مکاری کرتے ہوئے یہ سرزمین ان یہودیوں کو دینے کا وعدہ کیا جنہوں نے میٹنگ کی تھی بیٹھ کر کہ ہمیں کوئی ایسا نقطہ زمین کا چاہیے جہاں ہم یہودی متفق ہو کر بیٹھ سکیں. اور پھر اس میں اہم کردار جس ملک نے ادا کیا وہ تھا انگلستان، جسے انگلینڈ کہا جاتا ہے. انہوں نے ان یہودی مہاجرین کو مہاجرت و ہجرت کے وسائل فراہم کیے اور تقریباً 50 سے 60 ہزار افراد ہجرت کر کے اس سرزمین پر مستقر ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تاریخ سے پہلے نہ بعد میں کہیں بھی یہودیوں کی سرزمین فلسطین پر کبھی حکومت نہیں رہی اور انشاءاللہ کبھی نہیں رہے گی اگر خدا نے چاہا. یہ ہجرت کر کے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. جنہوں نے ہجرت کی تھی، زحمات اٹھائی تھی، وہ یہودی جو 50-60 ہزار کی تعداد میں تھے آج بھی اسرائیل میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اصل ہدف جو یورپی کنٹریز کا تھا وہ تھا ان کے اپنے وہ یہودی جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان یہودیوں کو یہاں پر لانا تھا. اور یورپی ممالک نے ایسا ہی کیا، بالخصوص امریکہ جسے آیت اللہ خمینی نے بڑا شیطان کا خطاب دیا. واقعاً امریکہ بڑا شیطان بزرگ ہے. اس امریکہ نے یہودیوں کے اپنے چنے ہوئے ان پس ذہنیت یہودیوں کو امریکہ سے اسرائیل کی جانب منتقل کرنا شروع کر دیا. اب جیسے ہی ان خبیثوں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا تو یہ خون خرابہ، فتنہ، فساد، یہ سب وہاں سے شروع ہوا. اب سامعین محترم، آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان یہودیوں نے فلسطین پر پوری طرح سے اختیار حاصل کر لیا تو کیا یہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ان کی سوچ، ان کی نگاہ، ان کی جو تربیت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے. یہ فلسطین تک کی نظر نہیں رکھتے، ان کی نظر بہت وسیع ہے. کیا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہوا کہ خیبر کا جو شہر ہے وہ ہماری ملکیت ہے؟ کیا انہوں نے جب اول انقلاب کے ایام تھے، جب ایران کا انقلاب آیا تھا تو انہی اسرائیلی یہودیوں نے اس وقت کے بادشاہ سعودی عرب کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا، پیشنہاد نہیں دی تھی کہ خیبر کا شہر جو مدینے کے آس پاس ہے اسے بیچ دو، ہمارے ہاتھوں بیچ دو، کیونکہ ہماری سرزمین ہے، ہماری ملکیت ہے. تو ان کی نگاہ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ فلسطین تک محدود رہیں گے تو ہم خام خیالی اور غلط فہمی میں ہیں. یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے. یہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کو اپنے ماتحت، اپنی غلامی میں، اپنی اسیری میں لانا چاہتے ہیں. اسلام سے، مسلمانوں سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. جو خیبر میں علی کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی تھی وہ شکست آج بھی یہودی نہیں بھولے. اس وقت بھی علی نے یہودیوں کو ذلیل و خوار کیا تھا، شکست دی تھی. اور ہمارا ایمان ہے آج بھی ہمارے وقت کا علی جب آخری امام ظہور کرے گا تو یہودیوں کو نیست و نابود کرے گا، انہیں ذلت و خواری میں مبتلا کر دے گا. ہمارا امام، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ان یہودیوں نے یہ، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں دھوکے سے ڈالی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا، یہ داخلی مسئلہ ہے، ان کا آپس کا مسئلہ ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا سامعین کہ آج کے پڑھے لکھے باشعور بہت سے لوگ یہ باور و یقین رکھتے ہیں کہ واقعاً یہ ان دونوں ممالک کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، ہمیں اس مسئلے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ صریحاً لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے تو پھر اسرائیل اور فلسطین کو آپس میں نپٹانا چاہیے. اگر وہ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کریں. پھر جو
غالب آ جائے، اسی کی ملکیت ہے فلسطین کی سرزمین۔ پھر یہ یورپی ممالک، یورپی کنٹریز کیوں مسلسل اسرائیل کے یہودیوں کی مالی مدد کر رہے ہیں، جنگی سر و سامان انہیں فراہم کیا، طرف تو انہیں جنگ کا اسلحہ دے رہا ہے امریکہ، اور دوسری جانب مسلم ممالک کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ خبردار اگر کسی مسلم ملک نے فلسطین کی حمایت میں ان کی اگر کوئی مدد کی، اگر اس میں مداخلت کی، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ یعنی بے غیرتی کی انتہا تو دیکھیے، ایک طرف یہی امریکہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ان کا داخلی مسئلہ ہے، جب داخلی مسئلہ ہے تو تم اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ کھل کر اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ اسرائیل کو اسلحہ، اس کو مالی مدد کیوں کر رہے ہو اگر ان کا داخلی مسئلہ ہے؟ اور دوسری جانب جب تم ان کی مدد کر رہے ہو، انہیں اسلحہ دے رہے ہو، خطرناک جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ انہیں دے رہے ہو انسانی خون بہانے کے لیے، تو پھر مسلمان ممالک کو یہ دھمکی کیوں دے رہے ہو کہ اگر کسی مسلمان نے ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی فلسطینیوں کی، تو اس کی خیر نہیں؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ظلم کی انتہا ہے سامعین۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، جسے ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں درک کرنا ہوگا، اور خدا کی قسم ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم قیامت کے دن اپنے رسول کو، اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے جب خدا ہم سے پوچھے گا کہ مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تمہارے ضمیر کیوں مردہ ہو گئے؟ کیوں تم نے ان لوگوں کی حمایت نہیں کی؟ کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ وہ رسول خدا کی حدیث جسے شیعہ سنی سب نے لکھا کہ من سمع مسلما ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مدد کے لیے پکارے لیکن کوئی مسلمان اس کی مدد نہ کرے، یعنی اگر کوئی مسلمان مظلومیت میں واقع ہو، اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، چاروں طرف سے اس کو گھیرا جا رہا ہو، مظلومیت میں واقع ہو جائے، اور وہ مسلمانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے پکارے لیکن کوئی مسلمان اس کی مدد نہ کرے، کوئی اسے مثبت جواب نہ دے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ کیا فلسطینی مسلمان نہیں؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا فلسطینی نماز نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں ہم ان مظالم پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کیسے مسلمان ہیں ہم اگر ہم عملی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کم از کم حد عقل زبانی طور پر ان کی حمایت تو کر سکتے ہیں۔ اور آیت اللہ شہید مطہری کے وہ خوبصورت الفاظ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان فلسطینیوں کو مظلومیت میں دیکھتے ہوئے بھی ان کی حمایت میں نہ بولے، اسرائیل کے خلاف نہ بولے، منبروں سے، مسجدوں سے، اجتماعات سے، تو ایسا مسلمان گناہگار ہے خدا کے نزدیک، اس نے گناہ کیا۔ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مظلومین کی حمایت میں حد عقل اپنی زبان، اپنے قلم، اپنے بیان کے ذریعے سے ان کی حمایت کریں، ظالم کی مخالفت کریں۔ مراجع کے وہ فتاوا، شہید آیت اللہ حکیم کا وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی فلسطینی اپنی سرزمین کی حفاظت میں ان یہودی کتوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، وہ راہ خدا میں شہید ہے، اس کا درجہ وہی ہے جو شہداء کا درجہ ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں سامعین محترم؟ ہم جو خود کو حسینی کہتے ہیں، ہم حسینی کہلاتے ہیں، ہمارا شعار یہ ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ وہ علی مولا جن کی حکومت میں جب علی کے دشمن کے کسی گروہ نے ایک مسلمان بستی پر حملہ کیا، ان مسلمانوں کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کی عزت کو پامال کر دیا گیا، ان کے اموال کو، حتیٰ ان کے زیورات جو ان کے کانوں میں تھے وہ چھین لیے گئے، عورتوں کو اسیر بنا کے، قیدی بنا کے وہاں سے لے جایا گیا۔ جب علی سرکار نے یہ ہولناک دردناک واقعہ سنا تو علی مولا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ سرکار علی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان، جہان بھر کا اگر کوئی مسلمان اس واقعے کے بعد، اس دردیلے
حکایت کے بعد اگر افسوس سے مر جائے تو ایسے مسلمان پر کوئی ملامت نہیں. لیکن آج ہم خاموش بیٹھے تماشائی دیکھ رہے ہیں. فلسطینیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. کہاں گیا ہمارا ایمان؟